یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے استنجا کرتے ہیں ٹوائلٹ میں تو وہ پتھر کا بنا ہوتا ہے، تو اس میں چھینٹ ہونے کا ڈر رہتا ہے سخت صبح، تو ایسے کنڈیشن میں کیا کریں؟ کیونکہ شاید میں نے سنا ہے کہیں حدیث میں کہ مٹی پہ بیٹھو تو اس کو تھوڑا ڈنڈی سے ملائم کر لو مٹی کو، تو ایسے کنڈیشن میں کیا کریں؟ تو پتھر کا بنا ہوتا ہے نارمل، پتہ بھی نہیں لگتا چھینٹا پڑا کہ نہیں پڑا۔ پیشاب کرتے وقت، استنجا کرتے وقت اس کے چھینٹوں سے بچنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں سستی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آگے آپ نے کہا کہ ان دونوں کو کسی بہت بڑے معاملے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے معاملے سے مراد کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے بچ پانا ان کے لیے مشکل تھا یا ممکن نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ چغلی کرتا تھا، لوگوں کی باتیں ادھر ادھر کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں عذاب کا سبب بتایا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ واجب ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی انسان کسی نے تمام طریقے اختیار کیے بچنے کے، اس کے باوجود بھی پڑ گیا، ایسی صورت میں اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ تمام طریقے اختیار کرے جن سے چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ نے ٹوائلٹ کی بات کیا تو ٹوائلٹ وہ اس طرح سے بنوائے جس میں چھینٹیں نہ پڑیں، لیکن اگر بائی چانس کہیں باہر ہے، کوئی کسی جگہ میں اس نے جو ہے استنجا کیا کسی ایسے ٹوائلٹ میں جہاں پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اس نے تمام تر طریقہ اختیار کیا بچنے کے لیے، پھر بھی چھینٹا پڑ گیا، ایسی صورت میں پھر وہ گنہگار نہیں ہے۔ جہاں پہ چھینٹا پڑا ہے اس کو دھو لے گا، لیکن اپنے گھر میں تو اس کے پاس اختیار ہے کہ بنواتے وقت وہ اس بات کا دھیان رکھے کہ ایسا ہونا چاہیے جس میں چھینٹیں نہ پڑیں۔